بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری دائیں نگارشی ہے کہ تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں۔ آج کی اس خوبصورت استقبالیہ تقریب کے صدر جناب راجہ چیئرمین گل پٹھان خان صاحب، اسٹیج پہ تشریف فرما جناب راجہ ظفر اللہ خان صاحب چیئرمین ڈسٹرکٹ زکوٰۃ کمیٹی، جناب حاجی اعظم صاحب، چودھری افسر صاحب، ڈاکٹر شوکت صاحب، آج کی اس خوبصورت تقریب کے میزبان حافظ طارق صاحب، پروفیسر محترم پروفیسر فیاض آیا صاحب، چودھری کرامت صاحب ممبر ڈسٹرکٹ کونسل، چودھری ظہیر صاحب ممبر لوکل کونسل، حاجی رمضان صاحب، حاجی گلبہار صاحب، چودھری وقاص صاحب، چودھری قاصد صاحب، حاجی عدالت صاحب، شوکت گجر صاحب، راجہ نصر اللہ صاحب کا نام لیا، چودھری ڈھاکر صاحب، ڈاکٹر شوکت صاحب، حاجی طالب صاحب، ناصر شفیق صاحب چیئرمین، راجہ اپنے محترم صغیر کوکر صاحب اور محترم چیئرمین صادق صاحب، ظفر صاحب، حاجی مجید صاحب، جی تو چاہتا ہے کہ سب کے نام لے کے مخاطب کروں، حاجی زکاب صاحب صدر پریس کلب، لیکن بہت لمبا ہو جائے گا۔ میرے نہایتی محترم بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، پی ایس ایف اور پی وائی او کے نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے تو اعلیان بلیری کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے بڑے بالہانہ انداز میں، بڑے پیار اور محبت اور عقیدت کے ساتھ میرا یہاں استقبال کیا، اور میں ساتھ ہی آج جو دوست حافظ طارق چودھری صاحب، کونسلر چودھری ظہیر صاحب، چودھری فرید صاحب کے ساتھ ان کے قافلے میں، آج شہیدوں کے قافلے میں پاکستان پیپلز پارٹی میں جنہوں نے شمولیت اختیار کیا، ان کو میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ سب کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ جو امیدیں، جو منگیں، جو توقعات لے کر آپ ہمارے قافلے میں شامل ہوئے ہیں، آپ کو کبھی مایوس نہیں کیا جائے گا۔ میں نے جب سیاست شروع کی 90 میں، تو اعلیان بلیری نے یکجاں ہو کر، یک زباں ہو کر میرا ساتھ دیا تھا، اور ہمیشہ میرے ساتھ درمیان میں سمجھتا ہوں کہ باپ بیٹے میں، بہن بھائیوں میں، بھائی بھائیوں میں کسی وجہ سے ناراضگی ہو جاتی ہے، لیکن میں نے بلیری والوں کو ہمیشہ اپنا سمجھا۔ پچھلا جو بلدیاتی الیکشن تھا، اس میں جب میرے پاس شوکت گجر صاحب اور چودھری سعید اور چودھری شبیر صاحب، چودھری ریاض صاحب، ریاست صاحب، یہ ساری ٹیم میرے پاس آئی، تو حاجی رشید صاحب سارے انہوں نے مجھے یہ کہا کہ ہم بلیری والے جو ہیں یہ بلدیاتی الیکشن میں جو ہے وہ ہم آپس میں اکٹھے ہو رہے ہیں، تو آپ کا اس سلسلے میں ہمیں کیا مشورہ ہے؟ تو میں نے کہا کہ کس طریقے سے؟ انہوں نے کہا جی کہ ڈسٹرکٹ کونسل کا الیکشن جو ہے وہ آپ لڑا رہے ہیں چیئرمین راجہ گل پٹھان صاحب کو، اور لوکل کونسل سے چودھری ظہیر صاحب لڑنا چاہتے ہیں، تو اس طرح جو ہے ہم، اگر آپ اجازت دیں تو ہم اکٹھے ہو جائیں گے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ ایک لمحہ دیر نہ کریں، ایک لمحہ دیر نہ کریں، اور چودھری ظہیر کو آپ چھوٹے ووٹ دیں، بڑے ووٹ چیئرمین صاحب کو دیں۔ درمیان میں ایک ایشو ہوا، یہ آپ کو یاد ہوگا، تو مجھے چیئرمین صاحب نے فون کیا کہ یہاں بلیری میں ایک مجسٹریٹ ہے، وہ گڑبڑ کر رہا ہے، تو پھر میں وہاں چوک صاحب میں اپنا ووٹ کھول کر کے یہاں آیا، تو میں نے آزادانہ کہا کہ آزادی سے ووٹ دیں سارے، تو چیئرمین صاحب بھی الیکٹ ہو گئے، ممبر ضلع کونسل، اور چودھری ظہیر صاحب بھی الیکٹ ہو گئے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ اقتدار تھی جو آپ لوگوں نے کی، اور میں نے فی الفور اس کو جو ہے وہ اڈاپٹ کیا، اس کو میں نے ایگری کیا، تو یہاں سے جو ہے وہ دوریاں ختم ہونا شروع ہو گئی۔ میں نے بلیری کو ہمیشہ اپنا گھر سمجھا ہے۔ حاجی چودھری، اپنے چودھری منشی اکبر چودھری صاحب جو ہیں، وہ جہاں سے ممبر ضلع کونسل کا بھی الیکشن لڑے، وہ میرے بزرگ تھے، میرے سر پہ انہوں نے دست شفقت کا ہاتھ رکھا۔ درمیان میں چونکہ شوکت فرید صاحب آ گئے، تو پھر ان کی مجبوری تھی چونکہ وہ بھانجے تھے ان کے، لیکن میرا ان سے جو ہے وہ پیار محبت کا، عقیدت کا رشتہ ہمیشہ قائم رہا۔ میں جب بھی بطانیہ جاتا ہوں تو ہمیشہ میں منشی صاحب کی جو ہے وہ منشی اکبر صاحب کی عیادت کرتا ہوں، ان کے پاس جاتا ہوں، وہ میرے بزرگ ہیں۔ اور میں نے سیاست میں جب میں آیا تو میں ایک سوچ لے کر آیا تھا کہ جو پسے ہوئے طبقات ہیں، جو لوگ مرومیوں کا شکار ہیں،
جنہیں کوئی جو ہے وہ ان کا سر اٹھا کر چلنے کا جو ہے ان کو اجازت نہیں ہے. تو میں نے یہ عزم لے کر میں لندن سے آیا تھا کہ میں نے لوگوں کو، چڑوئی کے لوگوں کو، حلقہ چڑوئی کے لوگوں کو سر اٹھا کر چلنے کا راستہ دکھانا ہے. اور میں نے پوری کوشش کی کہ اس حلقہ کی تمام جو برادریاں ہیں، تمام جو قبائل ہیں، انہیں ساتھ لے کر چلوں. آج اللہ کا فضل و کرم ہے کہ آج ہمارے قافلے میں تمام قبیلے شامل ہیں. آج ہمارے قافلے میں راجہ ظفر اللہ صاحب چیئرمین ڈسٹرکٹ کوٹلی کے، پروفیسر راجہ فیاض صاحب ہمارے قافلے میں شامل ہیں، راجہ گل پٹھان صاحب ہمارے قافلے میں شامل ہیں. یہ سارے، یہ میری سیاست میں اگر کوئی تفریق ہوتی، کوئی اس میں تعصب ہوتا تو یہ کبھی میرے ساتھ نہیں چل سکتے تھے. یہ چیئرمین صاحب سے کئی دفعہ لوگوں نے کہا، راجہ ظفر اللہ صاحب سے کہا، پروفیسر صاحب سے کہا، انہوں نے کہا جی ہم جب ساتھ نہیں تھے جو یاسین کے تو ہمیں طرح طرح کی باتیں کہی جاتی تھی کہ یہ بڑا متعصب ہے، یہ ہے، وہ ہے. لیکن جب ہم اس کے ساتھ ملے تو ہم نے دیکھا کہ یہ تو اور درس کا آدمی ہے. تو میں نے پوری کوشش کی ہے کہ اس حلقہ کی تمام جو برادریاں ہیں، تمام جو قبائل ہیں، ان کو ساتھ لے کر چلوں اور سب کو ان کے حقوق دلواؤں. تعمیر و ترقی کے حوالے سے، تعلیمی اداروں کے حوالے سے، ملازمتوں کے حوالے سے میں نے کبھی تفریق نہیں کی. میں نے ہمیشہ سارے جتنے بھی جو ایلیجبل لوگ تھے، جو حقدار لوگ تھے نوکریوں کے، جو پڑھے لکھے تھے، میں نے کوشش کی کہ بلا تخصیص برادری کے ان کو نوکریاں دوں. تو شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ جو ہے یہ میرا طرز سیاست جو ہے وہ اچھا لگا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ برم رکھا اور یہ 36 سال ہو گئے ہیں. 36 سال تو معمولی عرصہ نہیں ہوتا، یہ ایک عمر ہوتی ہے. 36 سال سے یہ سفر جو ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے، کامیابی سے جو ہے وہ جاری و ساری ہے. میں 2 الیکشن ایسے ہیں جن میں مجھے آزاد کشمیر بھر میں مجھے سب سے زیادہ ووٹ لینے کا اعزاز جو ہے وہ آپ لوگوں نے دیا. ایک 96 کا الیکشن تھا، علی اکرم صاحب سے مقابلہ تھا. اللہ انہیں غریب رحمت کرے، وہ نیک آدمی تھے، اچھے آدمی تھے، لیکن سیاست اپنی اپنی ہے. وہ چونکہ مسلم کانفرنس سے تھے، میں پیپلز پارٹی سے تھا. تو اس الیکشن میں نے 30,000 ووٹ 31,000 ووٹ لیا اور آئی صاحب نے 8,000 ووٹ لیا تھا. تو وہ جو لیڈ تھی وہ پھر 2011 میں جب راجہ اقبال صاحب آئے نون لیگ کی طرف سے تو ان کے ساتھ مقابلہ ہوا. تو وہ جو ریکارڈ تھا، وہ ریکارڈ آپ نے، آپ کے جذبہ نے، آپ کے خلوص نے، آپ کی سیاسی بصیرت نے مجھے ہی توڑنے کا جو ہے وہ حق دیا. اور میں نے 46,000 ووٹ لیے اور راجہ اقبال صاحب نے 15,000 ووٹ لیے. 31,000 کی لیڈ سے یہ پورے آزاد کشمیر میں آج تک نہ اتنے ووٹ کسی نے لیے ہیں، نہ ہی اتنے کسی نے لیڈ لی ہے. تو یہ سب تمہارا کرم ہے، آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے. باقی سیاست میں نے پوری کوشش کی ہے کہ اپنے لوگوں کے مسائل جو ہے ان کو حل کروں، لوگوں کی زندگیاں جو ہیں ان کو آسان بناؤں. میں نے سڑکوں کا جال بچھایا. آپ اس حلقہ میں پورے میں دیکھیں، جب میں 90 میں سیاست آیا تو 2 ٹوٹی پھوٹی سڑکیں تھی. یہ کھرٹا اپنے ڈونگی چڑوئی اپنے پھر گلی میرپور تک تھی، دوسری کوٹلی سے میرپور تک تھی، وایا بڑالی، گلپر، ناڑ، راجدھانی، چرائی، یہ جا کے پلاٹ ملتی تھی. تو میں نے 15 لنک جو ہے ان دونوں سڑکوں کو بنانے میں جوڑے. پہلے کوئی لنک نہیں تھا اور سارے لنک جوڑنے میں جو ہے وہ اللہ نے مجھے اعزاز دیا. میں نے پہلا لنک جو ہے پہلا جو لنک ہے وہ جرائی سے کالڈب جوڑا. دوسرا لنک میں نے ناڑ سے چڑوئی کراس تک جوڑا. تیسرا لنک جو ہے وہ میں نے حاجی اکرم صاحب نے مولی سے، گلپر مولی سے گجرانی تک بنائی. جب وہ سینئر وزیر تھے تو گجرانی سے لے کر چڑوئی گاگا تک میں نے ملایا. پھر اس کے بعد میں نے گلپر کو جو ہے وہ نگال تک ملایا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ میں نے بڑالی کو جو ہے وہ جا کے منصور سے ملایا. پھر اس کے بعد جو ہے میں نے بڑالی کوہالی سے جو ہے اس کو جا کے منیل سے ملایا ویا فگوش. اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کے اس طرف اور چکسواری کی بہت ساری رشتہ داریاں ہیں. میں نے یہ آپ کے پہاڑ جو ہیں، یہ کھنڈی کی جو تار ہے، یہ جو ہے سنگلات پہاڑ توڑ کے میں نے جو ہے وہ چوک صاحبہ کو، چکسواری کو چوک صاحبہ، اسر کو چوک صاحبہ، میرا کاندی کنیلی سے چوک صاحبہ، گرا کنیلی سے چوک صاحبہ، برجن سے چوک صاحبہ، اور پھر پلاک سے ویا دولر چوک صاحبہ چڑوئی کو بلایا.
تو یہ کچھ 15 لنک بنتے ہیں، یہ سارے جو ہے وہ ملانے کا جو ہے وہ اللہ نے مجھے اعزاز دیا. اور اس حلقہ میں آپ دیکھیں جس طرف جائیں اللہ کے فضل و کرم سے سڑکوں کا جو ہے وہ جال بچھا ہوا ہے ابھی. اور میں نے بلا تخصیص میں نے پوری کوشش کی کہ جہاں جہاں لوگوں کو تکلیف ہے، پھر یہ میں نے آپ کو یہ چڑوئی کو جا کے ویا ناڑا کوٹ کیری جا کے خانقاہ کریڈا سے ملایا. پھر میں نے آپ کو نگال سے دمال سے جو ہے وہ خانقاہ کریڈا جا کے کوٹی کراس سے ملایا. پھر میں نے آپ کو یہاں دمال سے جو ہے وہ چاولہ اور کنٹی سے ملایا. پھر میں نے چڑوئی کو جو ہے وہ ویا چاولہ جا کے گیدر سے ملایا، گیدر سے آگے اپنے میدا ٹاؤن تک. یہ ساری جو سڑکیں ہیں یہ اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان پیپلز پارٹی کے دوارے حکومت میں دی گئی. اس کے علاوہ میں نے اپنی زندگی میں 2 چیزوں پر زیادہ جو ہے وہ فوکس کیا. ایک یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس گاؤں میں سڑک جاتی ہے پھر وہاں پھر ساری سہولتیں جو آ جاتی ہیں. دوسری توجہ جو ہے میں نے تعلیم پہ دی. یہاں اللہ کے فضل و کرم سے یہ دنیا کا واحد حلقہ ہے جس میں 19 کالج ہیں. ان میں 2 یا 3 حاجی اکرم صاحب نے دیے، باقی سارے میں نے دیے اور ایک ٹینیور میں دیے. 2011 سے لے کر 2016 تک جب میں سینئر وزیر تھا اس دوران مجھے وزیر اعظم بننے کا بھی جو ہے وہ موقع ملتا رہا. تو یہ سارے جو ہے وہ تعلیمی ادارے دیے. اب انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہاں وزیر اعظم راجہ فیصل ممتاز راٹھور آئے تو یہاں آپ کو جو کوٹلی جو یونیورسٹی ہے اس کے کیمپس کا بھی اعلان کر کے گئے، یہاں آپ کے گریڈ اسٹیشن کا اعلان کر کے گئے. اور یہ سارا جو ہے وہ سسٹم جو ہے یہ اللہ کے فضل و کرم سے پائپ لائن میں پیپلز پارٹی تمام قبیلوں کا تمام برادریوں کا ایک گلدستہ ہے. اس میں ہر رنگ نسل ہر قبیلے کے لوگ نظر آئے. اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ ساری برادریوں کو دیکھ کے جو ہے وہ اس نے ہمیشہ اقتدار دیا. یہاں سے خان امیر پٹھان تھے، وہ 75 میں جب بھٹو صاحب نے یہ پارلیمانی جمہوریت دی تو وہ وزیر اعظم بنے. پھر جا کے جو ہے وہ 90 تک الیکشن نہ ہوئے چونکہ پھر پاکستان میں مارشل لا لگ گیا، یہاں بھی جنرل یاد خان آ گئے. 85 میں الیکشن ہوا تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو اس وقت جناب وطنی کی زندگی گزار تھی برطانیہ میں، اس الیکشن کا بائیکاٹ ہوا. پھر 90 میں جب الیکشن ہوا تو پھر راجہ ممتاز حسین راٹھور یہ جو ہمارے موجودہ وزیر اعظم ہیں جو پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں راجہ فیصل ممتاز راٹھور، ان کے والد صاحب کو بنایا گیا. تو ہم سارے اکٹھے تھے. اس کے بعد بیرسٹر سلطان محمود کو جو ہے وہ اپنے بنایا گیا 96 میں. پھر جا کے 11 میں پیپلز پارٹی کی بنی چودھری مجید صاحب بنے اور اب جو ہے وہ فیصل راٹھور بنے. تو پیپلز پارٹی ہمیشہ تمام برادریوں کو جو ہے وہ سنبھال کے رکھتی ہے گلدستے کی طرح. ہمارے ادوار اقتدار میں اور مسلم کانفرنس یا مسلم لیگ نون کے ادوار اقتدار کا موازنہ کریں، آپ تقابلی جائزہ لیں تو ان کو باقی تو ان کو 70 سال ملے ہیں اقتدار میں. میں جب سے میں سیاست میں آیا 90 سے اس سے آگے کی بات کروں. پاکستان پیپلز پارٹی کو 10 سال اور 9 مہینے ملے اقتدار. 9 مہینے 90 میں 5 سال چودھری بیرسٹر سلطان محمود صاحب اللہ انہیں گری کے رحمت کرے گورنر جنرل فردوس میں جگہ عطا فرمائے. ان کے جانے سے ایک بڑا خلا پیدا ہوا ہے آزاد کشمیر کی سیاست میں، تحریک آزادی کشمیر میں. لیکن یہ نظام قدرت ہے، ہم سب نے جانا ہے. کسی نے پہلے جانا ہے، کسی نے بعد میں جانا ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں گورنر جنرل فردوس میں جگہ دے. تو ہمارے جو دوار پھر 5 سال میں حکومت ملی کب 96 سے 2001 تک. پھر 91 میں 9 مہینے بعد جب ٹوٹی تو پھر صدائی قیوم صاحب وزیر اعظم بنے، سکندر یاد صاحب جو ہے وہ صدر بنے. پھر 2001 میں پھر مسلم کانفرنس کی حکومت بنی جو 2011 تک رہی، 15 سال متواتر. پھر ہمیں 11 سے 16 تک ملی تو 16 سے 2021 تک پھر مسلم لیگ نون کو ملی. ان کو ملے 20 سال، ہمیں ملے 10 سال 9 مہینے. میں چیلنج کرتا ہوں کہ وہ مجھے بتائیں، باقی آزاد کشمیر میں تو اس کی بات چھوڑے، میں اس حلقے کی بات کرتا ہوں. مجھے بتائیں کتنے کام کون سا بڑا کام کرایا گا. جتنی سڑکیں بنی ہیں وہ پیپلز پارٹی کے دوارے حکومت میں بنی ہے، میرے ایم شپ کے دور میں بنی ہے، میرے وزارت کے دور میں بنی ہے. جتنے اسکول بنے ہیں، کالج بنے ہیں، یہ چڑوئی کا اسپتال جو ہے تحصیل ہیڈکوارٹر اسپتال یہ 96 میں میں نے بنوایا تھا. تو یہ اب ایک بڑا ہیلتھ پیکج آپ کو اللہ کے فضل و کرم سے مل گیا ہے اور ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایجوکیشن پیکج ہے. یہ سارے پیکج ہمیشہ پیپلز پارٹی کے دوارے میں حکومت میں ہوئے. ان کو کم و بیش 70 سال اقتدار کا موقع ملا آزاد کشمیر میں. وہ ایک یونیورسٹی نہیں دے سکے.
ہم نے 5 یونیورسٹیاں دی، 6 دی، ہمیں یہ حویلی میں ڈال کے 6 ہو گئی۔ یہ پیپلز پارٹی کا جو ہے یہ اس کے فیصلے ہیں۔ وہ آزاد کشمیر میں ایک میڈیکل کالج نہیں دے سکے، ہم نے 3 میڈیکل کالج تینوں ڈویژنل ہیڈ کوارٹر پہ دیے۔ ایک زمانہ تھا 19 سیٹیں ملتی تھی پاکستان کے میڈیکل کالجز میں، ہمارے بچیوں کو جو ٹف میرٹ سے گزر کے جو ہے وہ وہاں جاتے تھے۔ آج اللہ کا فضل و کرم ہے کہ آج 450 بچے اور بچیاں ہر سال MBBS کر کے ڈاکٹر بن کے آپ کے لیے عوامی خدمت کے لیے میدان میں آتے ہیں۔ تو یہ سارا کریڈٹ پیپلز پارٹی کو جاتا ہے۔ یوں تو پیپلز پارٹی کے حصے میں آپ گنیں، یہ ایٹمی صلاحیت کو دیکھیں، میزائل صلاحیت کو دیکھیں، یہ سارے بڑے جو کام اس ملک میں ہوئے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام دیکھیں، جس کی وجہ سے ہر گھر میں جو ہے ہر مہینے اس کے